اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ، یا اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا، اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی، اسلام کو پھیلایا۔ لیکن 13 ہجری میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ لکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں خلیفہ الرسول ابو بکر خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کے بعد غشی ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلدی سے لکھ دیا عمر بن خطاب۔ آنکھ کھلی تو فرمایا کیا لکھا ہے؟ کہا جو عمر بن خطاب۔ کہا جزاک اللہ، لیکن اگر تم اپنا نام لکھتے تو تم بھی اس کے اہل تھے، میں اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر تمام صحابہ نے آپ کی بیعت فرمائی۔ ایک صحابی آیا کہنے لگے ابوبکر تم کس کو ہمارے امیر بنا رہے ہو؟ وہ تو بہت سخت طبیعت ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اتخوفنی بربی، مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ انا اعلم بربی، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں جو سب سے بہترین تھا میں نے اسے تیرے نبی کی امت کا خلیفہ بنایا۔ اس طرح آپ کی خلافت 13 ہجری میں شروع ہوئی، اور 23 ہجری میں 10 سال آپ کی خلافت رہی۔ آپ نے ہر سال حج کیا اپنی خلافت کے دور میں۔ تو آخری حج تھا 23 ہجری کا، تو راستے میں رابغ کے قریب جب قافلہ ٹھہرا آرام کے لیے تو انہوں نے ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس وجہ سے اپنی چادر بچھائی، اوپر لیٹ کر کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی فاقبضنی الیک، یا اللہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، تو تم مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ موت شہادت کی ہو اور تیرے حبیب کے شہر کی ہو۔ تو صحابہ پوچھتے کہ یہ آپ دو باتیں کیسے جمع کرتے ہیں کہ مدینے میں آپ ہوں اور شہادت بھی ہو؟ تو فرماتے ان الذی اخرجنی من مکہ الی مدینہ لقادر علی ان یسوق الشہادۃ فی بلد حبیبہ، کہ جس رب نے مجھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچایا اسے قدرت ہے کہ وہ مدینے میں ہی مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے وہ تاریخی دور ہے، اس میں عدل و انصاف۔ ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ آج میں بڑے امن میں ہوں، مسلمانوں کو تو اللہ کے خوف نے ظلم کرنے سے روکا ہوا ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ اور آپ کی زندگی میں جو فتوحات کا دروازہ کھلا، عراق پورا فتح ہوا، شام پورا فتح ہوا، لبنان پورا فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مکران تک فتوحات گئیں، مصر فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا، قفقاز فتح ہوا۔ جب ہجرت ہوئی تو آپ نے نبوت کے 14ویں سال محرم میں سب کو ہجرت کی اجازت دے دی، تو لوگ اکا دکا نکلتے رہے چھپ چھپ کے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ہتھیار سجائے، زرہ پہنی، تلوار، نیزہ، ترکش، تیر، آ کے بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہوں، تو میں یہ جا رہا ہوں مدینہ یثرب، کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے تو آ کے روک لے۔ یہ بھی تھا کہ جو قیصر روم کے 2 کیپٹل تھے، سردیوں میں وہ انطاکیہ آ کے رہتا تھا اور گرمیوں میں وہ استنبول جا کے رہتا تھا۔ تو جب یرموک فتح ہوا اور اس کے بعد پھر دمشق فتح ہوا تو اس نے خواب دیکھا قیصر روم نے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ آ کر اس کے تخت کو الٹاتا ہے اور کو گرا دیتا ہے، اور اس کے لشکر کے تمام ہتھیار ایک چادر میں جمع کر کے اللہ کے نبی کو دیتا ہے، آپ حضرت عمر کو دے دیتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے کہا الوداع اے
عرض شام عرض انتا کیا اور راتوں رات بحری بیڑا تیار کیا اور استنبول واپس چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ لوٹ کے کبھی نہیں آیا۔ تو اس طرح ایک ریلا تھا فتوحات کا، جو پے در پے ملکوں کے ملک اسلام لا رہے تھے اور اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات دی تھی کہ حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندر عباس کے قریب ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ایک دم کہا یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو ایران میں لڑ رہا ہے۔ تو نماز پڑھا کے اٹھے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ یہ کیا تو نے شروع کر دیا تھا یا ساریۃ الجبل الجبل؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ساریہ کا لشکر، تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں میں دشمن چھپے ہوئے تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو۔ تو ایک مہینے کے بعد قاصد آیا کہ جنگ میں ہم نے سنی آواز حضرت عمر کی الجبل 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 الجبل، تو ہم نے ان کی پشت میں پہاڑ تھا تو ہم نے پہاڑ کی طرف منہ کر لیا، تو دشمن کے حملے کو پھر ہم نے ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا۔